السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اور دا ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 86 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زنیشا کھلے سے ٹراؤزر پر آف وائٹ رنگ کی پٹھانی فراک پہنے ہوئے تھی، جس پر بلو اینڈ ہاف وائٹ کلرز میں پشیبانہ شال اوڑے ہوئے تھے۔ ایسے سارے قیمتی ڈریسز میں بہت ساری پٹھانی فراک تھیں۔ کچھ ہینڈ میڈ دھاگے کی کڑھائی پر مشتمل تھے، کچھ پر شیشوں کی کڑھائی تھی۔ سب ڈریسز کی شاپنگ سرک خانزادہ نے ہی کی تھی۔ آج پہلی بار اس نے یہ چنوٹوں والی فراک گھیرے دار فراک پہنی تھی، اس کی سفید رنگت پر بے حد جچ رہی تھی۔ یا اس وقت مشرقی اور مغربی امتزاج کے حسن کی جھلک نظر آ رہے تھے۔ زنیشا کی سرخ و سفید رنگت یہاں کی لڑکیوں کی طرح تھی، مگر رنگت میں بے حد ملائمت تھی۔ نگوش میں بدلا سا مغروریت اور گرومنگ کی پرسنالٹی کے حسن کے دو آتشا کر رہی تھی۔ اس کے فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ذرے سے دیکھتا تو پاگل ہو جاتا۔ وہ کل سے ڈیرے پر تھا، حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کی طرف سے ایک پل کی خبر رکھے ہوئے تھی، اس لیے سکون میں تھی۔ وہ شال کے ایک کندھے پر ڈالے کمرے سے نکلتے سیڑھیاں اترتے زنان خانے میں آئی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ تبانہ خانم دن رات آلیان کی تیمہ داری میں مصروف تھی اور کمرے سے باہر بہت کم ہی نکلتی تھی۔ باقی سب بھی اس وقت کمروں میں تھے۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ ناشتہ سب 8 بجے تک سب کر لیتے تھے۔ زنیشا کے قدم مردانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ مردانے میں داخل ہوتے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی، جو مردوں کے لیے کھانا کھانے کے لیے تھا۔ زمین پر نرم سرخ قالین بچھا تھا، جہاں گاؤں تک کے لگے ہوئے تھے۔ مردوں کی عالیشان دعوت یہیں پر ہوتی تھی۔ کمرہ لمبائی اور چوڑائی میں کافی بڑا تھا، جہاں کوئی کرسی نہ تھی۔ اور کمرے میں داخل ہوتے مسکرائی تھی۔ نرم قالین پر تبریز خان بیٹھا تھا، جس کے آگے ناشتے کے لوازمات سجے تھے۔ گرم گرم دیسی گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، ایک پیالے میں تازہ بلائی تھی، ایک پیالے میں بادام اور پستہ تھے۔ بھرپور کھویا رکھا ہوا تھا۔ بڑی سی اسٹیل کی ٹرے میں رکھی چینی کی رکابی میں بھاپ اٹھاتے چنے اور مٹن کا شوربہ۔ ایک پلیٹ میں دمبے کی کڑھائی تھی۔ تانبے کی کتلی میں قہوہ رکھا تھا، جس میں دار چینی، سبز الائچی اور خشک گلاب کے پتوں کی مہک آ رہی تھی۔ پلیٹ پر تازہ ہری مرچوں، ہری دھنیا، کٹی ہوئی پیاز اور نمک مرچ میں لپٹے ہوئے ابلے انڈے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ایک الگ پیالے میں شہد رکھا تھا۔ ایک طرف تازہ کٹے فروٹس رکھے تھے۔ تبریز خان کافی رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اتنی رغبت سے ناشتہ کر رہا تھا جیسے زنیشا کی آمد کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ کی کھلکھلاہٹ پر تبریز خان نے گہرے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا مردانے میں آنا تبریز خان کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کا مردانے میں کوئی کام نہیں تھا، نہ اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ کیوں آئی ہو لڑکی یہاں؟ تبریز خان کے سوال پر زنیشا کی ہنسی بڑھی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے بابا جان؟ زنیشا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، تم صرف زرق کی بیوی ہو، ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہی استوار کرو تو بہتر ہوگا۔ تبریز خان سرد مہری سے بولتے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ خاص حیرانگی نہیں ہو رہی مجھے آپ کی خوراک دیکھ کر۔ یہاں کے ہیں تو ایسے ہی کھانا کھائیں گے اور اتنی ہی مردانہ خوراک لیں گے، مگر اس وقت ناشتہ کرنا حیران کر رہا ہے۔ کھانا دیسی اور اتوار مغربی۔ زنیشا کے استضائی انداز میں دیوار گیر گھڑیال کی طرف اشارہ تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ سرک، تمہیں یہاں دیکھا اسے پسند نہیں آئے گا، اور جتنا مرضی مغربی اتوار اپنا لے، مگر اس کی رگوں میں خون سے زیادہ غیرت دوڑتی ہے۔ تبریز پراٹھے کے لقمے کو بالائی میں ڈپ کرتے منہ میں ڈال گیا تھا۔ اچھا، یہاں کے خانزادے ایک بیٹی کو اپنے باپ کے پاس کھڑا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ زنیشا نے چپتی نگاہ تبریز پر ڈالی۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم صرف زرق کی بیوی۔ میں تبریز خان کی سگی بیٹی زنیشا تبریز خان ہوں۔ زنیشا تبریز خان کی بات کاٹ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تبریز خان بھڑکتے کھڑا ہوا۔ آواز بلند ہوئی تھی، رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کا خون ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے تبریز خان کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ تبریز خان کے رگے تن گئی مٹھیاں بھیجتے وہ زنیشا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی جگہ تو منہ مارتے رہے ہو، کیسے پتہ چلے گا کس کی رگوں میں تمہارا خون دوڑ رہا ہے؟ زنیشا تبریز خان کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائی تھی۔ بکواس بند کرو۔ تبریز خان نے زنیشا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر تبریز خان کی ہی دردناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار چھری تبریز خان کی ہتھیلی پر رکھ بے رحمی سے پیوست کر گئی۔
تکلیف سے تبریز خان کی چیخیں بلند ہو رہی تھی. وہ اپنی کلائی پکڑے ہوئے تھا مگر وہ چھری ہتھیلی سے نکالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. خون تیزی سے سرخ قالین کو مزید سرخ کر رہا تھا. جتنا چیخنا ہے چیخو, تمام دروازے بند ہیں, تمہاری چیخیں کوئی نہیں سن سکے گا, مگر اس سے بلند چیخنے تو قسم کھاتی ہوں اب کی بار اس چاقو سے تمہاری گردن ادھیڑ ڈالوں گی. وہ جھکتے ہوئے فروٹ کی تھال سے چاقو اٹھائے سے تبریز خان کی گردن پر رکھ گئی تھی. تبریز خان پسینے سے تر وجود کے ساتھ زنیشا کو دیکھ رہا تھا جس کی گردن پر چاقو کی نوک رکھ کر کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں بے رحمی اور وحشت دیکھتے وہ گھبرایا تھا. وہ زنیشا کو لمحوں میں مسل سکتا تھا. اگر اس نے اسے زخمی نہ کیا ہوتا ابھی تو اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو چکا ہو. اتنا درد, اتنی تکلیف ہو رہی تھی. سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں درندگی نظر آ رہی تھی. کوئی بعید نہ تھا وہ چاقو بھی اس کی گردن میں اتار لیتی. کون ہو تم؟ تبریز خان نے دانت پر دانت جمائے پوچھا. کون لڑکی؟ آخر یہ لڑکی ظریف کی بیوی بن کر یہاں آنا کس کا کیا مقصد تھا؟ وہ گہرے سانس لیتے یہی سوچ رہا تھا. میں میرم اشمان شاہ کی بیٹی ہوں. زنیشا تبریز خان کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرائے. تبریز خان پر جیسے مردانے کے تمام در و دیوار ایک ایک کر کے گرے تھے. وہ سرنکی میں ہلاتے سے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. ہاتھ سے ٹپکتا خون قالین کو مزید سرخ کرتا جا رہا تھا. میرم اشمان شاہ کی بیٹی ہو؟ جب تم اسے چھوڑ کر پاکستان چلے آئے وہ پیٹ سے تھی. زنیشا پیچھے ہوتے بولی تھی. تم جھوٹ کہہ رہی ہو. تبریز دیوار سے ٹیک لگائے چیخا تھا. درد سے وہ مرنے والا ہو گیا تھا. سچ کہہ رہی ہوں. بدقسمتی سے تم ہی میرے باپ ہو اور تمہارے اس کارنامے کی وجہ سے زرک اور میں وہ بات ادھوری چھوڑتے ہنسنے لگی تھی. وہ پاگلوں کی طرح پیٹ پر ہنس رہی تھی. اس کی آنکھوں کے گوشوں سے پانی بہنا شروع ہو چکا تھا. تبریز اس کے پاگل پن کو دیکھتے حیران تھا. ویسے کیسا لگ رہا ہے؟ ایک بہن بھائی کا نکاح. کیا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ شرم آ رہی ہے؟ تم نے کتنی عورتوں کی زندگی برباد کی. کیا جواب دو گے خدا کو؟ زنیشا اپنی سرخ ہوتی آنکھیں تبریز پر گاڑ گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. تم میرم اور میری بیٹی نہیں ہو سکتی. تبریز خان کی آواز درد اور صدمے سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی. ٹھیک کہہ رہی ہوں. میں میرم کی بیٹی نہیں. زنیشا چاقو کی نوک پر انگلی رکھتے پرسراریت سے مسکرائی تھی. چاقو کی نوک وہ بے رحمی سے انگلی پر رکھے ہوئے تھی. پھر زنیشا کی انگلی سے خون قالین پر ٹپ ٹپ گر رہا تھا. تبریز خان کا تنفس خوف سے تیز تیز چلنے لگا. سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر کوئی درد نہیں تھا. وہ سپاٹ نظروں سے قالین پر گرتے اپنے خون کو دیکھ رہی تھی. میرا اور تمہارا خون کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ اتنا گندا خون آخر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے خون کو دیکھتے بڑبڑا رہی تھی. تبریز خان نے دانت پر دانت جمائے اپنی ہتھیلی میں بے رحمی سے پیوست چھری کو دیکھا. کلائی جیسے سنسی ہو رہی تھی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. میں میرم اشمان کی بیٹی نہیں ہوں. زنیشا کی آواز سرد تھی. زنیشا نے نسلیں اٹھائے تبریز کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگایا اپنے زخمی کلائی کو جکڑے بمشکل کھڑا تھا. اس کی سانسیں تیز تھی. آنکھوں میں الجھن تھی. میں للما خانم کی بیٹی ہوں. کمرے کی فضا میں یکدم سناٹا چھا گیا. تبریز کو لگا جیسے دیوار, چھت, فرش سب کچھ اس پر جھکنے لگا ہو. وقت ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا تھا. اس کے گلے سے آواز نہ نکلی. زنیشا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری. میرم کی نہیں, للما کی بیٹی ہوں. وہ تبریز کی طرف بڑھی, پلک جھپکائے بغیر تبریز کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. مگر باپ تو تم ہی ہو نا میرے. وہ تبریز خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسی تھی. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوک الگ تھی مگر بیج تو تم نے ہی بو دیا تھا. وہ تبریز کی گردن پر چاقو رکھے پھپکاری. تو تم جھوٹ بول رہی ہو. تم للما کی بیٹی نہیں. تم ملالہ نہیں ہو. تبریز خان کی بات پر زنیشا استضاحیہ مسکرائے تھی. چلو للما کی نہ صحیح, کسی کی تو بیٹی ہوں. کسی کی کوکھ سے تو جنم لیا ہے. مگر میرا یقین کرو میرے باپ تم ہی ہو. یاد کرو کتنی عورتیں تمہاری زندگی میں تھی. زنیشا تمسکراتی نکاح ڈالتے بولی. تبریز خان کی آنکھوں میں الجھن تھی. وہ آنکھیں مودے اپنی کلائی کو جکڑے تیز تیز سانس دینے لگا. ہتھیلی کا درد جان نکال رہا تھا. اب تو درد سے چلانے کی بھی ہمت نہ تھی. تمہاری ہی بیٹی ہوں. زنیشا نے تبریز خان کے قریب ہوتے سرگوشی کی. چاقو سی گردن پر رکھا اپنی شہ رکھ پر چاقو کی نوک کا دباؤ محسوس کرتے. تبریز خان کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں. سامنے کھڑی لڑکی سے ایک بار پھر سے خوف محسوس ہوا تھا. اس کی خون رنگ ہوتی آنکھوں سے صاف صاف لگ رہا تھا. وہ چاقو سے اس کی گردن کو کاٹنے کی ہمت رکھتی ہے. فکر نہ کرو, ابھی زرک میرے قریب نہیں آیا. تمہاری آخرت اتنی بھی برباد نہیں ہوگی. میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد زرک کو چھوڑ دوں گی. مگر مردہ
زنیشا زہر خان لہجے میں مسکرائے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ تبریز خان یکدم چلایا تھا۔ زنیشا نگاہیں چکائے تلخی سے مسکرائے تھے۔ زرق کو مردہ کہنے پر تبریز خان کے چہرے پر تکلیف گہری ہوئی تھی۔ صاف مطلب تھا وہ زرق سے شدید محبت کرتا ہے۔ آئی کانٹ بلیو تم جیسا درندہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ تم اپنے بیٹے سے محبت کر سکتے ہو، دوسروں کو بے درد موت دینے والا کیسے کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ تبریز خان کو گریبان سے جکڑے کچائے۔ کون ہو تم؟ تبریز خان نے بے ترتیب سانسوں سے پوچھا۔ میری رگوں میں تمہارا گندا خون نہیں دوڑ سکتا۔ اگر ایسا ہوتا میں اپنی ایک ہی گرفت کو بے رحمی سے کاٹ ڈالتی۔ وہ اس کا گریبان جکڑے گزرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ تبریز خان نے ہمت مجتمع کرتے زنیشا کو خود سے دور دھکیلنے کی صحیح کی۔ وہ تبریز کی ہتھیلی میں پیوست چھری کو بے دردی سے جکڑ گئی۔ تبریز خان کی دردناک چیخ گونجی تھی۔ اب ایک بار اور چیخنے میں تمہاری شہرت کاٹ دوں گی، زنیشا دبی آواز میں بتائی۔ تبریز خان اپنی چیخیں حلق میں گھوٹ گیا۔ دائیں ہتھیلی زخمی تھی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت مردانے میں کوئی نہیں تھا۔ زنیشا دروازہ بند کیے ہوئی تھی۔ تبریز خان کو اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، تربیت یافتہ تھی۔ اس سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں بے رحمی کود کود کر بھری تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جان ہتھیلی پر رکھ کر اس حویلی میں آئی ہوں، میں اپنا انجام سوچ کر آئی ہوں۔ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پہلے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گی۔ وہ اس کی گردن پر چاقو کی نوک رکھتے کسی درندے کی مانند گررا رہی تھی۔ مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ اپنی زندگی سے، نہ کسی اور کی زندگی سے۔ جن سے محبت تھی انہیں تم نے میری آنکھوں کے سامنے مار دیا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے آرزوں کو بھگونے لگے۔ چاقو کی نوک تبریز خان کی گردن پر سختی سے جمی تھی۔ یہ آنسو دیکھ کر مت سمجھنا میں کمزور ہوں، یہ میری طاقت نہیں، یہ مجھے بھولنے نہیں دیتے۔ آج سے 17 سال پہلے اس قیامت رات کو تمہاری دکھائی ہوئی درندگی کو زنیشا روتے ہوئے بولی۔ 5 سال کی تھی، میرے مورے بابا کو میری نظروں کے سامنے مار دیا۔ میرے بابا کو مارا، میری مورے کو مارا۔ وہ چیختی رہی، وہ ماں بننے والی تھی، وہ ماں بننے والی ہے۔ پھر بھی تم نے اس کے پیٹ میں گولیاں ماری، میرے اپنوں کو میرے سامنے مارا۔ زنیشا کی آنکھوں سے آنسو نہیں، جیسے اب خون ٹپک رہا تھا۔ تو کون ہو تم؟ تبریز خان پسینے میں نہلایا تھا۔ 17 سال پہلے وہ قیامت رات تبریز کی آنکھوں کے آگے لہرائی تھی، لیکن اس رات کا گواہ کوئی نہ تھا سوائے ان پہاڑوں کے جو تب بھی خاموش کھڑے تھے اور آج بھی خاموش کھڑے تھے۔ گناہ کرنے والا رب کی ذات تک کو فراموش کر دیتا ہے، مگر رب کی ذات نہیں بھولتی۔ وہ قدرت جس نے 17 سال تک تمہارے گناہ پر پردہ ڈال رکھا ہے، آج اسی قدرت نے 17 سال بعد تمہارے سامنے بے درد موت لا کھڑی کر دی ہے۔ وہ درد و کرب سے تلخی سے مسکرائے تھی۔ کون ہو تم؟ تبریز خان کے لبوں اور آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا۔ ہمیشہ ایک مرد بدلہ لیتے ہر حد سے گزرتا ہے، مگر اس بار ایک عورت اپنا بدلہ لینے پر آئی ہے، اور وہ بھی ہر حد سے گزرے گی۔ ہمیشہ مردوں کی سزا عورت کے حصے میں آئی، اس بار تمہارے گناہ کی سزا تمہارے بیٹے کو ملے گی، جس کی رگوں میں تمہارا گندا خون دوڑ رہا ہے۔ زخمی شیرنی کی ماں گھبرائے تھے۔ جو بھی کہنا ہے مجھے کہو، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، تبریز خان نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا تھا۔ درد اسے جیسے مفلوج کر چکا تھا۔ مت بتاؤ تم ظریف خانزادہ سے کتنی محبت کرتے ہو، ورنہ زنیشا شاید اس کے لیے مزید بے رحم ہو جائے گی۔ جان لے لوں گی ظریف کی میں۔ زنیشا پاگل ہوتے تبریز خان کی گردن پر چاقو کا نوک پر دباؤ بڑھا گئے تھے۔ مار ڈالوں گی میں سے، وہ پاگل ہو رہے تھے۔ ظریف کا کوئی قصور نہیں، تبریز خان کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ تم کسی سے محبت نہیں کر سکتے، تم جیسا انسان جو دوسروں سے اس کے ماں باپ چھین لے، وہ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتا۔ زنیشا ہذیانی ہوئی۔ سب کو موت دوں گی، تمہیں آلیان، ظریف خانزادہ، سب کو، وہ بپری شیرنی کی مانند دہاڑی۔ تبریز خان دانت پر دانت جمائے آنکھیں مول چکا تھا، خون کے ساتھ وجود پسینے سے تر تھا۔ اس رات دوسرا آدمی جو نقاب میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، وہ آلیان خان تھا نا؟ زنیشا نے گھبراتے ہوئے سوال کیا۔ تبریز خان اب ساکت سا آنکھیں مونڈے کھڑا تھا۔ میں 5 سال کی تھی، تب سے تمہیں بے درد موت دینے کا خواب دیکھ رہی ہوں، مگر تمہیں موت دینے سے پہلے تمہارے اپنوں کی نظروں میں تمہیں اتنا گرا دوں گی کہ وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر بھی ماتم نہیں منا سکیں گے۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں قررائی تھی۔ تمہیں صرف موت دینی ہوتی تو اب تک اشمانشاہ دے چکا ہوتا، مگر بے درد موت تمہارا عبرتناک انجام ہوگا۔ کمرے کے باہر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنتے زنیشا کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ تم نے کسی سے کچھ کہا؟ کچھ بھی کہا؟ یاد رکھنا، تمہارے ہر گناہ کا میرے پاس ثبوت ہے۔ تمہارا بیٹا تم سے نفرت کرے گا، ساتھیار تمہیں اور تمہارے بیٹے کو حویلی سے باہر پھینک دے گا، اور میں تمہیں ثبوتوں کے ساتھ پولیس میں دے دوں گی۔ اتنی طاقت رکھتی ہوں میں، آیوشمان شاہ کا ہاتھ ہے مجھ پر۔ زنیشا نے دھمکی دیتے اس کمرے میں موجود گلاس ونڈو جلدی سے کھولی تھی۔ تبریز خان کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر نکالی تھی۔ تبریز خان کی دلخراش چیخ گونجی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ لکڑی کا بھاری دروازہ اگلے لمحے کھلا تھا۔ وہ اس سے پہلے بے دردی سے چاقو اپنی کلائی میں بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ زنیشا کے لبوں سے بھی دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔
तबरेज़ खान कटी-पटी निगाहों से ज़नीशा को देख रहा था, जिसने काफ़ी बेदर्दी से अपनी कलाई पर चाकू चलाया था। कालीन इसके ही खून से दागदार हो रहा था। वो दर्द से निढाल कालीन पर गिर चुकी थी। दरवाजे के बीच खड़ा ज़रीक खानज़ादा साक़त मुजस्सम था। इसका बाप और बीवी खून से निचड़े हुए अपने होश खो रहे थे। वो तेज़ी से ज़नीशा की तरफ बढ़ा, जिसकी कलाई से भल-भल खून बह रहा था। वो अपने होश गँवा रही थी। वो ज़नीशा को अपनी बाहों में भरे तबरेज़ खान को देख रहा था, जो दीवार से टेक लगाए खून और पसीने से निचड़ा से देख रहा था। ज़रीक खानज़ादा की आवाज़ सदमे से गम थी। ब्लू जीन्स पर वो सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, जो ज़नीशा के खून से भर चुकी थी। ज़नजान वो इसके गाल थपथपाते तबरेज़ खान की तरफ बढ़ने लगा। ज़नीशा इसी लम्हे ज़रीक की शर्ट अपनी थपथपाती मुट्ठियों में जकड़ के, मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आई हूँ। तुम्हारे बाबा की पुश्त पर मैंने सांप रेंगते देखा और मैं कुछ नहीं समझ नहीं आया। मैंने छुरी सांप को मारनी चाहिए और तुम्हारे बाबा को मार दी। तुम्हारे बाबा ने गुस्से से पागल होते चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। डैड ठीक कहते थे, तो तुम खानज़ादे बेरहम हो, जो जिंदगी देखकर इसे तकलीफ देते हो। और टूटे लफ्जों से बोलती दर्द से हिचकी ले गई थी। अगले ही लम्हे वो जख्म की ताप न लाते बेहोश हो गई। जैनी जान, ज़रीफ खानज़ादा ने चीखते हुए तबरेज़ खान को देखा। वो भी होश और खर्च से बेगाना हो चुका था। ज़रीफ खानज़ादा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दिलदार वो हलक केवल चिल्लाते ज़नीशा को छोड़ते तबरेज़ खान की तरफ बढ़ा। बाबा, वो तबरेज़ खान के गाल थपथपाते चिल्लाया था। दिलदार नवाज वो हलक केवल दहाड़ा। ज़रीफ तबरेज़ खान को छोड़ते फिर से ज़नीशा की तरफ बढ़ा, जिसकी कलाई से बहता खून इसके ही लिबास को सुर्ख कर चुका था। दिलदार वो दहाड़ते हुए ज़नीशा को अपनी बाहों में उठाए खड़ा हुआ। वो तेज-तेज कदमों से बाहर निकला। दिलदार वो पागलों की तरह हलक के चिल्ला रहा था। मर्दाने के बाहर खड़े मुलाजिम भागते हुए आए। बाबा को बाहर लाओ, हुक्म देते थे। तेज कदमों से मर्दाने से निकलते कारपोश की तरफ बढ़ा। ज़नीशा को अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाला था। दिलदार और नवाज खान तबरेज़ खान को बाजू और टांगों से जकड़े बाहर आए। ज़रीफ भागते हुए तबरेज़ खान की तरफ बढ़ा। इन लोगों के साथ मिलकर तबरेज़ खान को दूसरी गाड़ी में डाला। दिलदार, गाड़ी चलाओ, अस्पताल जाना है। हुक्म देते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे गेट से निकलते अस्पताल की जान ही तानसन हो गई थी। ज़रीक अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में मौजूद था। ज़रीक खानज़ादा की शर्ट खून से भरी थी, सर पर बैंडेज हुई थी। वो सिगरेट फूंकते हुए इसराफी अंदाज में सुनसान कॉरिडोर में चक्कर काट रहा था। जावियार के आने पर वो रुख पलटते सिगरेट जमीन पर फेंकते। शोर के नीचे मुसल चुका था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर बादामी रंग की शाल डाले जावियार खानजादा ने इसकी यह हरकत बगौर नोट की थी। उसे इतनी ही इज्जत देता था। जावियार की निगाह इसके सर पर हुई बैंडेज पर ठहर गई थी। वो अपने मुंह पर हाथ फेरते जिंदगी की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम लाला, ज़रीफ ने जावियार की तरफ पलटते कहा। कैसे हो तुम? वो ना चाहते हुए भी इसका हाल पूछ बैठा था। मलिकजा सहूलिया बाल पेशानी पर वितरे वो काफी मुजहम्मल नजर आ रहा था। ठीक हूँ, एक लफ्जी जवाब देते वो खुद में सिमट गया था। निगाहों में सर्द नहरी नहीं मगर अजनबियत सी थी। मैं जावियार से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जो कहानी मुझे पता चली है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। जावियार की बात पर ज़रीफ खानज़ादा ने जावियार की तरफ उलझन भरी निगाहों से देखा। मैं नहीं मानता, बंद कमरे में ये सब हुआ था। और जावियार का अब इस्तजाहिया था, लहजा इस्तजाहिया था। क्या कह रहे हैं लाला? बाबा और मेरी बीवी इस वक्त अस्पताल के कमरों में पड़े हैं। जख्म इंतहाई गहरे हैं। जनीशा ने खुद मुझे सब बताया है। बाबा ने भी होश में आते ही इसकी बातों की तस्दीक की है। ज़रीफ ने अपने अंदर उठते उबाल पर काबू पाते धीमे लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी ने सांप को मारने की छुरी मारी और चचा को वो लग गई, वो भी इतनी गहराई से कि हथेली में सुराख हो गया। और चचा ने जवाबन जनीशा पर हमला कर दिया। कहानी अच्छी है मगर दम नहीं। सावियार के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दिख रही थी। लाला क्या कह रहे हैं? जैनी और बाबा क्यों झूठ बोलेंगे? वो क्यों एक दूसरे को जख्मी करेंगे? सरिक ने चटकते हुए कहा। पेशानी पर बलों का जाल गहरा हुआ था। जावियार की बात इसे सख्त नागवार गुजरी थी। ये इसके पीछे ये इसके लब खींचे और तनी हुई रगें साफ बता रही थी। अच्छा इंसान होना अच्छी बात है मगर इंसान को एक हद तक अच्छा होना चाहिए। सादगी इंसान के लिए इम्तिहान बन जाती है। फिर ऐसे इंसान को सादा नहीं बल्कि भोला कहते हैं। सादियार की बात पर ज़रीफ के लब सख्ती से वाहम बेबस हुए थे। इसने बवशली खुद को सख्त कहने से रोका था। इतनी सर्दी में इस कमरे की खिड़की किसने खोली और क्यों? जहां से सांप अंदर आया वो सांप किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर चला गया। वो तो और चचा ने सनीशा पर हमला कर दिया। दैट्स सो स्ट्रेंज। जावियार सजाइया लहजे में मुस्कुराया था। लाला जो भी कहना है खुलकर कहें। बाबा ने सांप को नहीं देखा था। मिसअंडरस्टैंडिंग में बाबा ने गुस्से से जनीशा को जख्मी कर दिया क्योंकि जनीशा का निशाना चूक गया था। सांप को लगने के बजाय बाबा को लग गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई ससुर अपनी बहू को क्यों मारेगा?
اور کوई बहू अपने ससुर को क्यों मारेगी? चलो मान लेते हैं इन दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, मगर अब मुकरने की वजह समझ नहीं आ रही वो दोनों एक ही बात क्यों कर रहे हैं। जरीफ की आवाज ऊंची थी, गुस्सा उठ कर आया था। इसकी वजह तुम ढूंढोगे। जब से जनिशा तुम्हारी जिंदगी में आई है सब कुछ तुम्हारे हाथों से क्यों निकल रहा है? न किसी रिश्ते को संभाल पा रहे हो, न अपने करियर को। लंदन के टाइको नशमान शाह की नाजो पली हद से बोल्ड आजाद बेटी यहाँ क्यों रह रही है? यहाँ एंजॉयमेंट के तौर पर कुछ दिन रहा जा सकता है, मगर वो अब तक इस हवेली के एक कमरे में बंद क्यों रह रही है? तुम्हारी जायदाद की जनीशा को क्या जरूरत है? जावियार के तमाम सवालों पर जरीफ की नीली आंखों की सुर्खी गहरी हुई थी। जनीशा बीवी है मेरी, मैं अपनी बीवी को कभी सवालों के कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, और खड़ा कर भी दूं मगर ये मानने को तैयार नहीं कि मैं इसमें कोई खोट है। बात सादा या भोला होने की नहीं है, बात इसके एतबार की है जो एक मर्द अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा करता है। इस पर शक करना यानी अपने और इसके बीच रिश्ते की तौहीन करना है। अगर पूरी दुनिया चीख चीख कर भी कहे जनीशा गलत है, मैं बाल बराबर भी इस पर शक नहीं करूंगा। और मजबूत लहजे में बोलते जावियार की आंखों में गाड़े हुए था, दुआ करूंगा तुम्हारा यकीन हमेशा बना रहे, तुम्हें टूटता मैं नहीं देख सकूंगा। जावियार संजीदगी से बोलते वहां से चला गया था। जरीफ खानजादा दीवार पर पूरी कुवत से मुक्का मारे लब खींच गया था। तनिषा जरीफ खानजादा के चौड़े सीने पर लेटती हुई थी। वो इसे अपने सीने से लिपटाए इसके बालों में उंगलियां फेरते, इसे तकिए पर लिटाते इस पर घटा बनकर छाया। वो नजरें झुकाए उसकी टी शर्ट पर उंगलियां फेरने लगी। मुकाबले की प्यासी निगाहों में देखने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसे कैसे और किस तरह आखिर खुद से दूर करे, सनीशा को अब समझ नहीं आता था। कल से वो इसे लेकर बहुत केयरिंग, बहुत हसास हो गया था। इतने दिन से बात बात पर गुस्सा कर रहा था, अब वो भी खत्म हो चुका था और सुबह से इसके करीब आने के बहाने ढूंढ रहा था। इसकी जख्मी कलाई की वजह से जरीक अभी तक खुद को रोके हुए था, मगर अब प्यासे तपते जज्बों का बंध टूट रहा था। जैसे प्यासी धड़कने जवान जरूरत से पुरजोर तका से इस पर तपते सहरा में खड़ा कर चुके थे। हे ज़ेनिशान, कैसी तबीयत है? वो गंभीर आवाज में इसकी नाक के टिप पर लब रख गया था। दर्द है, ज़ेनिशान ने नजरें झुकाए कहा। ज़ेनिशान, दर्द तो होता है ना, फिर दर्द? ज़ेनिशा ने अपनी सवालिया निगाहें इस पर गाड़ी। पता नहीं वो क्या कह रहा था, इसकी निगाहों की गर्दाश समझते और सिटपटाते हुए निगाहें दोबारा झुका गई। मेरे बाबा के लिए इतना दर्द बर्दाश्त किया, कुछ दर्द मेरे लिए भी? सर, एक मुझे नींद आ रही है, ज़ेनिशा ने इसकी बात काटते जल्दी से कहा था। वो पटड़ी से उतर रहा था, इसे बार बार खुद से झटक नहीं सकती थी। वो तो मुझे भी आ रही है, वो अपना सर झटकते हुए दाएं बाएं हिला क्या था। नींद की सुर्खी आंखों में गहरी हो रही थी। जनी जान, तो मुझे मेडिसिन क्यों नहीं छोड़ने देती? अब तो मुझे एल्यूजन नहीं आते। वो अपनी सुर्ख आंखें उंगलियों से मसलते हुए नींद और खुमारी से बोझल आवाज में बोला। जनीशा से निगाह देखते रुख पलट के दिल पसलियों से में सर पटकने लगा था। बहुत बुरी बेचैनी ने इसे आन घेरा था। मेडिसिन खाकर मुझे नींद आ जाती है। इतनी खूबसूरत बीवी के होते किस काफिर को नींद आ सकती है भला? और इसके साइड गर्दन पर झुकते नरमी से चूमने लगा। इसकी फ्रॉक की बैक से नीचे खिसकाते नरमी से इसकी बहाना कमर को चूमने लगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है और घूंघट उठा रहा हूं मैं। वो गुनगुनाते हुए इसे बांसों से पकड़े सीधा कर गया। जनीशा कान की लो तक सुर्ख पड़ रही थी, धड़कनें मुंतशिर हुई, वो बुरी तरह बहक रहा था। मोहब्बत नाम ही दरकार है, इसमें थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे लिए भी तो दर्द बर्दाश्त कर ही सकती हो। उसके फ्रॉक कंधों से खिसकाते हुए जा बजा अपने लबों के लम्स छोड़ने लगा। वो मजीद नीचे गहराइयों में उतरा था। जनीशा के साफ शल हुए थे और जनीशा को चूमते हुए इसके सीने पर सर रख क्या नींद से आंखें बंद हुई। वो पलकों पर भारी बोझ आन गिरा तो शर्मा कर सिमट रही मेरी बाहों में। वो मध्यम लहजे में गुनगुनाते नींद की वादियों में गुम हो चुका था। जनीशा की आंखों से मोती गिरते गिरते रुख पर बरसने लगे। रुख जरीक भारी सांसें कमरे में जरीक की भारी सांसें कमरे में गूंज रही थी। वो इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटते गहरी नींद सो गया था। गहरी नींद में भी इसके बाजू का घेरा काफी मजबूत था। जनीशा ने गहरा सांस लेते साइड टेबल की तरफ देखा जहां जरीक की मेडिसिन पड़ी थी और जरीक की मेडिसिन चेंज कर चुकी थी, जिसमें हैवी डोज और नींद की दवाइयों की मिकदार शामिल थी। जब से तबरेज खान पर हमला किया गया था इसके अंदर बदले की आग मजीद भड़क चुकी थी। वो जो कुछ करना चाहती थी अब जल्द करना चाहती थी। तबरेज खान को वो बेदर्द मौत देना चाहती थी। कल से वो पागल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके मुंह को तबरेज खान का खून लग चुका है। वो किसी खून शाम बला की तरह अब इसका खून पीना चाहती थी। जनीशा के वजूद में जैसे नुकीली कीलें गढ़ी जा रही थी। तबरेज खान को मारने का इस पर जुनून सवार था। मैसेज वेट पर जनीशा खानजादा की बाहों से निकलती बेड से उतरी थी। मैम,
تبریز خان میری قید میں ہے، آپ کے حکم کے مطابق اس پر بے انتہا تشدد بھی کیا گیا ہے، اب صرف اسے جان سے مارنا رہ گیا ہے۔ آپ کا حکم تھا آپ خود تبریز کو تڑپا کر ماریں گی۔ میسج دے کر اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ میں ابھی آ رہی ہوں، اس نے ٹائپ کیا۔ اس کے آدمی نے اس سے لوکیشن بھیجی۔ تنیشا کے سانسیں بے ترتیب اور گہری ہو چکی تھی، رنگت آگ کی مانی صورت تھی، اس کی آنکھوں سے سیل رواں بہہ رہا تھا، اس کے خون میں اس کے وجود میں شرارے دہک رہے تھے، اس کی سدبودھ کھو چکی تھی۔ نگاہوں کے سامنے اس کی کبیر خان اور اس کی مورے کی تڑپتی لاشیں تھیں۔ 17 سال سے وہ عزت کی اذیت ناک راتیں تھیں، جب وہ ہر رات تبریز خان کی خوش خون میں لپٹی لاش دیکھتی۔ وہ تھک چکی تھی، وہ مزید خود پر پہرے نہیں بٹھا سکتی تھی۔ آج اسے ہی تبریز خان کے ٹکڑے کرنے تھے، جس کے بعد آلیان خان اور باقی سب کئی کی ابتدا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ کھویا، اپنی بچپن، اپنی معصومیت اور اپنی لالا کو کھو دیا۔ وہ کیوں تبریز اور آلیان کے رشتوں کو موت کی گھاٹ نہ اتارے؟ وہ یلو رنگ کی فل گھیرے دار دھاگے کی کام والی فراک میں ملبوس تھی، اخروٹی رنگ کے بال کھلے تھے، چہرے پر دہشت سے چھائی تھی، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے، گرم شال خود پر لپیٹے ہوئے سوئے ہوئے زرے پر ایک نگاہ ڈالے کمرے سے نکل گئی۔ آج اپنی موت بھی گوارا تھی، وہ بنا کسی انجام کا سوچے تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زنان خانہ خاموش اور گہری رات کی سرد سنسناہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے باہر کارپوش میں آئی سرد برفیلی ہواؤں سے اس کا وجود جھنجھنایا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بدلے انتقام کا جنون سوار تھا۔ اسے تبریز خان کے خون کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گیٹ پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ زنیشا کے لب مسکرائے، اس کے آدمیوں نے دیکھا، اس کے آدمی نے کر دکھایا تھا، اس کے آدمی جو یہاں کے مردوں کی طرح حلیہ اختیار کیے اس کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ آج رات انہوں نے گیٹ پر کھڑے 2 گارڈز کو غائب کر دیا تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھتے گیٹ کھولا۔ اس نے موبائل پر بیپ کو ہوئی۔ میم، باہر گاڑی کھڑی ہے، اندر گاڑی کھڑی مت کرنا، گاڑی مت سٹارٹ کیجیے گا، حویلی میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے۔ میسج پڑھتے ہوئے سر ہلاتے گیٹ سے باہر نکلتے، گیٹ آہستہ سے اسے بند کر کے وہ باہر آئے تو گیٹ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ زنیشا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ وہ اب اس کی سیاہ گاڑی گھنگور رات میں کلام کی سڑکوں پر کراٹے بھر رہی تھی، اور زنیشا شاہ تھی۔ نہ اسے ان پتھریلی سڑکوں سے خوف آ رہا تھا اور نہ ان پہاڑوں سے۔ اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمائے ہوئے تھی، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی، رگوں میں دوڑتا خون کھول رہا تھا۔ اسی جگہ پر تمہیں تڑپا کر ماروں گی تبریز خان، جہاں میرے مودے بابا کو مارا تھا۔ اسی جگہ پر آج پریوش کبیر خان تم پر زہر بن کر ٹوٹے گی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی، میرے بابا کو مارا، میری مودے کو مارا۔ وہ ہنسیانی رو رہی تھی، آج مجھے موت بھی آئے تب بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ پریوش کبیر خان تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے خود ان پہاڑوں میں دفن کرے گی۔ وہ چیختی جا رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھی، ہر طرف موت کا سناٹا تھا، برفیلی ہوائیں شائیں شائیں کر رہی تھی، آس پاس کھائیاں اور جنگل شروع ہو چکا تھا، وہی راستہ جہاں اس کے مورے بابا کو بے دردی سے مارا گیا تھا۔ تنیشا پر کپی تاری ہوئی تھی، وہی جگہ پر اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں درد و کرب چھایا تھا۔ وہ ضبط سے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ موبائل رنگنگ پر اس نے سیٹ سے موبائل اٹھا کر ایک ہاتھ سے کان لگایا۔ کہاں پہنچی ہو؟ اسپیکر پر بھاری آواز پہنچی تھی۔ زنیشا کا پیر بریک پر پڑا تھا، گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، گاڑی رک چکی تھی، اسپیکر پر بلند وبان کہتا گونجا تھا، تبریز۔ زنیشا نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا تھا، جہاں اس کی ہنسی کی گونج رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہو سکتا ہوں جتنی آسانی سے پکڑا جائے؟ تبریز خان کی سر پکار گونجی تھی تو زنیشا کے لب ہلے، آنکھوں میں وحشت کی سرخی اتری تھی۔ تو سنو پریوش کبیر خان، تم اپنے ہی جال میں پھنس چکی ہو۔ اور زہریلی ہنسی ہنسا تھا۔ زنیشا گہرے سانس لیتے ساکت تھی۔ جو انسان 17 سال پہلے نہیں گیا، وہ کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے آسانی سے پکڑا جائے گا۔ اور تمسکراتی لہجے میں بول رہا تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی جو میرے سامنے خود آ گئی۔ افسوس صرف اس رات کا رہے گا جب تم مجھے نظر نہیں آئے۔ مجھے لگا تم اس گاڑی میں جل کر مر چکی ہو۔ افسوس، سدا افسوس۔ آخر میں نے چیک کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ افسوس زدہ لہجے میں اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ زنیشا کی گرفت فون پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بتاؤ کہاں چھپ کر کھڑی تھی؟ تبریز خان کی تمسکر راتی ٹھنڈی آواز پر اسپیکر پر گونج رہی تھی۔ چلو تم چھوڑو، کہیں دب تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر ارشمان شاہ تک کیسے آ کر پہنچی؟ پھر زنیشا شاہ بن گئی۔ واہ، پورا ڈرامیٹک سٹوری ہے، تھرلرز موویز کی طرح۔
پرویش کبیر خان 17 سال بعد لوٹی زنیشا شاہ بن کر۔ واہ کیا بات ہے، اربوں روپے کی مالک زنیشا شاہ اتنی پلاننگ کرنے کے باوجود میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اور تم پلک چپکتے آسمان شاہ کی جائیداد کی مالک بن گئی۔ میرے میرم نے تو سوسائڈ کر لیا تھا، بیچارہ عثمان شاہ تو کتنے سال اپنی بیٹی کے قتل کی سزا کاٹتا رہا، کہاں تم تھی آخر؟ وہ ہاتھ مسلتے پوچھ رہا تھا۔ زنیشا دانت پر دانت جمائے خاموش تھی، وہ صرف اس انسان کو سننا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی وہ مزید کتنا گرا ہوا گھٹیا ہے۔ تمہارے بابا مورے کو میں نے مارا، نہ صرف تمہارے بابا مورے بلکہ تمہاری اور تمہارے انکل نوریز خان کو بھی مارا، وہ صفاقی سے بولتے اس کے زخم ادھیڑ رہا تھا۔ کیوں؟ زنیشا شاہ شدت غم سے ابل بل الگ کے بل چیخے تھی۔ کیونکہ اس نے للما سے شادی کی، اپنی چھوڑی ہوئی اتنی خوبصورت عورت کو اس کے پاس نہیں دیکھ سکا۔ پھر للما کبیر خان کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ کیا تھا کبیر میں ایسا؟ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ اس کی ہو جاتی تھی۔ اتنی جائیداد کا مالک تھا، جب بزنس ہم دونوں نے شروع کیا تھا پروفٹ تو برابر کا تقسیم ہو رہا تھا، مگر مالک تو وہی تھا۔ تمہارے اور زرق کا نکاح بھی کبیر خان کی دولت کے لیے کیا، مگر عین وقت پر کبیر خان کو سب پتہ چل گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ للما کے کمرے میں مجھے دیکھ کر، اپنی بیوی کو میری باہوں میں دیکھ کر وہ بیچارہ پاگل ہو گیا۔ للما مورے بھی ملی ہوئی تھی۔ للما مورے بھی ملی ہوئی ہے؟ زنیشا کانپنے لگی تھی۔ تبریز خان کی آدھی ادھوری بات پر اپنی آواز کھونے لگی۔ للما کو اپنے مورے کا درجہ دیا تھا، درخزے خاندادہ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ تو للما خان سے عقیدت رکھتی تھی، تمہارے باپ کبیر خان نے پارٹنرشپ توڑ دی تھی، سب ختم کر دیا۔ میں نے سوچا کبیر خان کو مار کر للما سے شادی کر لوں گا، ساری جائیداد میری ہو جائے گی، مگر کبیر خان بڑا شاطر نکلا تھا۔ للما اور بہرمن کے نام کچھ کر کے نہیں گیا تھا، سب کچھ درخزی کے نام کر دیا، وہ بھی بھاری شرائط کے ساتھ۔ مجھے پتا ہوتا کہ اس رات تم کی گاڑی میں ہو، میں حملہ ہی نہ کرتا۔ تم تو جیک پاٹ تھی میرے لیے، زرق کے نکاح میں تھی، تمہارے دم پر سب کچھ ایک دن میں زرق کے نام میں کسی نہ کسی طرح کروا ہی لیتا، مگر اس دن تم بھی گاڑی میں تھی۔ مجھے یہ بات میں پتا چلا، تمہارے باپ کی وجہ سے 3 ایکسٹرا قتل کرنے پڑے مجھے، اور آج تمہیں بھی مارنا پڑے گا۔ وہ بے رحمی سے پکارا تھا۔ یہ تو ہوئی برسوں پہلے کی پلاننگ، اب آج کی سن لو۔ ہسپتال میں ہی تمہارے موبائل فون کو ٹیپ کر لیا گیا تھا۔ تو کیسے؟ زنیشا کے لب حیرانگی سے جنبش میں ڈلے تھے۔ وہ حویلی میری ہے، وہاں میرا خون چلتا ہے، بہت آسانی سے سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ تمہارے موبائل فون میں جو موجود سیونگ نمبر بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، بہت آسانی سے بدل دیے گئے۔ آج تمہارے آدمی کا میسج تمہیں نہیں، میرے آدمی کا میسج گیا تھا، تم میرے جال میں آسانی سے پھنس گئے۔ گیٹ سے آدمی میرے حکم پر ہی کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہوئے تھے، اور جتنی مرضی خود کو شاطر سمجھتے ہیں، وہ مرد کے آگے کچھ نہیں۔ مجھ سے مقابلہ کرو گی، مجھے مارو گی، وہ دہاڑا تھا، مارو گی، تمہیں بھیانک موت دوں گی، ذلیل انسان۔ زنیشا حلق کے بل چلائے۔ پیچھے مڑ کر دیکھو، تمہاری موت کھڑی ہے۔ زنیشا نے گردن موڑے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے گاڑی کھڑی تھی۔ زنیشا کا وجود ساکت ہوا تھا، سانسیں خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ ڈرو مت، اس گاڑی میں نہیں ہوں، اب کی بار پلاننگ بہت ہوشیاری سے کی ہے، میرا نام نہیں آئے گا۔ دن کی روشنی میں تمہاری جلی ہوئی لاش ملی تھی، تمہیں مارنے میں پیسے دے چکا ہوں، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دکھ صرف اپنے بیٹے کے لیے ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، مگر اس سے اتنی محبت کے باوجود میں تم پر رحم نہیں کھا سکتا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی تبریز۔ زنیشا نے چیختے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ فون ابھی تک ایک کان سے لگائے ہوئے تھے۔ 2 مردوں کا مقابلہ کر لو گی؟ وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ بیوی ہوں تمہارے بیٹے کی، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ زنیشا پہلی بار خوف سے لرزی تھی۔ اس کا موبائل ٹیپ تھا، نمبر چینج ہو چکے تھے، یقیناً اس کے آدمیوں کو بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میرے بیٹے کو مارنے کے لیے اس کی زندگی میں آئی، میں تمہیں اس کی بیوی نہیں مانتا، اور تمہاری موت ہی میری زندگی ہے۔ دردناک موت میرا مقدر، زخمی کیا مجھے، وہ چیخا۔ زنیشا ایک ہاتھ سے فون پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے قہر بن کر مجھ کو بچے گی۔ تمہاری موت کا ایک افسوس رہے گا، میرا بیٹا تمہیں بدکردار ہی سمجھے گا، اس کے ٹوٹنے کا بہت افسوس رہے گا۔ آفٹر آل میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تبریز خان سفاکیت سے بات کرتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ زنیشا فون سیٹ پر رکھتے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی، وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتی گاڑی بہت تیزی سے آ رہی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا فون مکمل تبریز خان کے کنٹرول میں تھا۔ زنیشا شاہ کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح لرز رہے تھے، اور پچھلی گاڑی میں 2 آدمی بیٹھے تھے جو چہرے سے ہی کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ زنیشا نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، جس کا کنٹرول اب اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔
اس نے آگے سے خطرناک سڑک پر ٹرن لیا، پچھلی گاڑی سے اس کی گاڑی پر فائر ہونے تھے۔ فائر کی وجہ سے اس کے اعصاب بھاری ہوئے، وہ خوف سے چیخنے لگی۔ زنیشا شاہ نے ہمت مجتمع کرتے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی، وہ اپنی گاڑی کو ٹرن لیتے اگلی سڑک پر موڑ چکے تھے۔ زنیشا نے پسینے سے نچوڑتے بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھا، گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً وہ ابھی سڑک کا خطرناک موڑ رہی تھی۔ زنیشا نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی، وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس ہتھیار تھے اور وہ دو لوگ تھے، سنسان سڑکیں تھیں، وہ بہت آسانی سے اس تک پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً یہ موڑ مڑتے انہوں نے اس کے گاڑی کے ٹائر پر گولیاں برسانی تھی۔ زنیشا نے ایک جھٹکے سے گاڑی کی روکی۔ زنیشا نے موبائل کی طرف ایک نظر دیکھا تھا، اسے لمحے وہ موبائل اٹھاتے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے دوسری طرف دوڑ لگا دی، جہاں گھنے درخت اوپر نیچے پتھریلے راستے تھے، یہ اونچے نیچے پہاڑ تھے جنہیں کاٹ کر سڑکیں بنائی گئی تھی۔ گھنے درختوں کے بیچ پتھریلی سڑکیں، اونچی نیچے سڑکیں، اونچے نیچے راستے، وہ اپنی چادر سنبھالتے بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ وہی راستے تھے جہاں آج سے 17 سال پہلے مرتبہ روتے ہوئے پوری رات گزارے تھے۔ اپنے مورے بابا کو اپنے ساتھ مرتے دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے اپنی چادر سنبھالے ہوئے تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی ہے، اسے پرورش سے زنیشا شاہ بنا دیا تھا، ورنہ وہ آج بھی اندر سے پرورش تھی۔ اپنی چادر، اپنی عزت بے حد عزیز تھی۔ اپنے مورے کو ہمیشہ پردہ کرتے تو دیکھا تھا، آنکھیں تک نظر نہیں آتی تھی۔ مورے بابا وہ اتنے خطرناک راستوں پر اترتے روتی تھی۔ زنیشا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ اس کے پیچھے نہیں آ رہے تھے۔ اس نے بہت بڑا دھماکہ سنا تھا جو سماعتوں کو جیسے چیپ گیا تھا، جیسے کوئی گاڑی کھائی میں گرے اور اسے آگ لگ جائے۔ زنیشا کے قدم ساکت ہوئے تھے، وہ لوگ اس گاڑی کو آگ لگاتے ہی کھائی میں دھکیل چکے تھے۔ اس میں وہ یہاں تک آئی تھی، وہ لوگ اس سے ریلیٹڈ ہر ثبوت مٹا رہے تھے۔ زنیشا شاہ کا بدن خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے موبائل کو دیکھا، موبائل میں سگنلز نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اتنی خنکی کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، بلکہ پورا بدن پسینے میں نہایا تھا۔ اس کا موبائل بار بار اسکرین پر ٹینٹورک ہی دکھا رہا تھا، گوگل نہیں کھل رہا تھا، مگر کال کی سگنل لائن ہری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے فون ویسے ہی کیا تو تبریز خان لفظ سن لے گا۔ کچھ لمحے وہ روتے ہوئے موبائل کو دیکھتی رہی۔ زنیشا نے موبائل کو ایروپلین موڈ پر کیا تاکہ سگنل عارضی طور پر بند ہو جائے اور وہ سسٹم کے پیچھے چھپے ٹریپ کو دیکھ سکے۔ اگر تبریز خان نے فون کی سیٹنگ میں چھیڑ چھاڑ کی تھی، وہ آسانی سے اپنا نمبر آن ٹیپ کر سکتی تھی۔ اسے سب سے پہلے اپنے فون کو ری سیٹ کرنا تھا، ورنہ وہ کسی سے مدد نہیں لے سکتی تھی۔ زنیشا نے موبائل کھول کر سسٹم سیٹنگز میں گیا ہوا ریموٹ ایجکس ڈیٹا کلیئر کیا اور کالنگ پروٹوکول سے اپنا نمبر ٹیپ کیا۔ اس نے نیٹ ورک میں صرف 2G اونلی پر سیٹ کیا تاکہ سگنل لو رہے اور کوئی ہائی فریکوینسی ریکارڈنگ ایکٹیو نہ رہے۔ یہ کرتے اس نے انگلیاں بری طرح سے کانپ رہی تھی، وہ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ یہ سب کر کے اٹھنے لگی تھی کہ اپنے سامنے دو آدمیوں کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ چیخ پڑی۔ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں زنیشا کو مارنے کا حکم تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں جو کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ اس لڑکی کو مار نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے زنیشا کی طرف بڑھے تھے۔ زنیشا کا ہاتھ اپنی چادر کے اندر گریبان میں تھا۔ ایک آدمی جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تھا، وہ چھوٹا سا تیز دھار چاقو کھولتے اس آدمی کے گال میں پیوست کر گئی تھی۔ وہ دردر سے چیختے ہوئے پیچھے گرا تھا۔ دوسرا آدمی غصے سے پاگل ہوتے زنیشا کی طرف بڑھتے اسے بالوں سے جکڑے اس کے گالوں پر یکے بعد دیگرے تھپڑ چڑھ گیا تھا۔ زنیشا نے پوری قوت سے اس کی ٹانگوں کے بیچ ٹانگ ماری تھی۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ زنیشا نے اسی لمحے اٹھتے دوڑ لگائی، مگر گال میں پیوست ہوئے چاقو والا زمین پر گرا آدمی اسے پیروں سے جکڑ گیا تھا۔ زنیشا اوندھے منہ گری تھی۔ دردناک چیخ اس کے لبوں سے بلند ہوئی۔ اس کی پیشانی سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ کلائی پر ابھی تک بینڈیج تھی، ٹانکے کچے تھے، وہاں سے جو خون رسنا شروع ہو چکا تھا، وہ بھی مضبوطی سے ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ خدا کے بعد یہ آخری سہارا تھا۔ زنیشا سیدھے ہوتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ زنیشا کی طرف بڑھتا آدمی اپنے گال سے چاقو کھینچ کر نکال چکا تھا، درد سے بحال ہوتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دوسرا آدمی زنیشا کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ لوگ بے رحم تھے، اسی کام کے لیے وہ پیسے لیتے تھے۔ نہ دل تھا، نہ انسانیت تھی، نہ رحم۔ اس وقت وہ حیوانیت سر پر سوار تھی۔ وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ زنیشا کے حملوں پر وہ غصے سے بکھر گئے تھے۔ ایک کمزور لڑکی سمجھ کر وہ اس کے قریب آئے تھے۔ وہ آگے سے حملہ کرے گی انہیں یقین نہ تھا، مگر اب وہ زنیشا کو ادھیڑ کر رکھ دینا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے وہ آدمی زنیشا کی طرف بڑھتے اسے قابو کرتا، زنیشا ہاتھ میں پکڑا نوکیلا پتھریلا پتھر پوری قوت سے اس کی آنکھ پر مار چکی تھی۔ اس کی ٹریننگ ارشمان شاہ نے کی تھی۔ لندن میں وہ فائٹنگ کلاسز لے چکی تھی۔ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے وہ جانتی تھی۔ بات عزت پر آ جائے تو عورت آخری حد تک لڑنا جانتی ہے۔
وہ ان ذلیل مردوں کو خود کو اتنی آسانی سے چھونے نہیں دے سکتی تھی۔ جب مرنا ہی تھا تو وہ خود کو بچاتے ہوئے کیوں نہیں؟ وہ آدمی اپنے حواس کھو چکے تھے، وہ صرف گولیاں چلانا ہی جانتے تھے۔ پسٹل اس کی گاڑی میں چھوٹ چکی تھی۔ ایک تنہا نازک عورت سمجھ کر آئے تھے، مگر وہ اتنی نازک بھی نہ تھے۔ ڈر رہی تھی مگر مقابلہ بھی کر رہی تھی۔ زنیشا نے دیکھتے پیچھتے کو کھسکتی جا رہے تھے۔ وہ لوگ ایک ایک ہی ضرب سے نڈھال ہو چکے تھے، کیونکہ ضرب کافی جاندار تھے۔ زنیشا نے اٹھ کر پھر سے اپنی پوری قوت سے دوڑ لگائی تو رک! وہ آدمی اسے گندی گالیاں دیتے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ ایک آدمی اپنی گاڑی کی طرف پسٹل لینے کے لیے بھاگا تھا۔ زنیشا آسان ہدف نہیں، وہ سمجھ چکے تھے۔ زنیشا کی ٹانگوں پر گولیاں برسا کر وہ اپنے قابو کرنا چاہتے تھے۔ زنیشا کی چادر جھاڑیوں میں الجھتی اس کے تن سے جدا ہو چکی تھی۔ ایک جوتا پیروں سے نکل چکا تھا، پیشانی سے خون رس رہا تھا، کلائی سے ٹانکے کھل چکے تھے، گال پر انگلیوں کے بے درد نشان واضح تھے۔ وہ موبائل مٹھی میں دبوچے روتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے۔ اسے پیچھے آتا آدمی فون رنگنگ پر ہانکتے ہوئے رک کر فون سننے لگا۔ فون تبریز خان کا تھا، اس لیے اسے رکنا پڑا۔ زنیشا نے اسے اسی لمحے اونچی ڈھلوان سے نیچے کھائی میں چھلانگ لگا دی اور رول ہوتے نیچے گری۔ پورے بدن پر خراشیں آئی، وہ چیختے ہوئے خراشیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ آدمی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ تبریز خان نے فون پر زنیشا کو گولیاں مارنے کا حکم دے دیا تھا۔ زنیشا ڈر سے کراتے ہوئے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اس آدمی نے بھی اس کھائی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس آدمی ابھی تک پسٹل لے کر نہیں آیا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی بیابان تھی، جگہ جگہ جھاڑیاں، تنگ سی جگہوں پر پہاڑوں سے رستہ پانی گزر رہا تھا۔ زنیشا ایک درخت کے اوٹ میں چھپ کر بیٹھی گئی۔ وہ آدمی اسے گندی گندی گالیاں دیتے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ زنیشا منہ پر ہاتھ جمائے سے سانس روک گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا آگے نکل گیا تھا۔ زنیشا نے مٹھی میں دبے موبائل سے زرک کا نمبر ملایا۔ سے زرک اور عثمان شاہ کا نمبر ہی اس کا یاد تھا۔ ہوا سے گم ہو چکے تھے، جسم درد اور زخموں سے چور تھا۔ عزت جانے کا خوف جسم کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ موبائل فون پر سگنل کی ایک لائن تھی، صرف موبائل سے انٹرنیشنل کال نہیں مل سکتی تھی، صرف زرک کو کال جا سکتی تھی۔ وہ اس کے نمبر پر بیل جا رہی تھی، مگر اس سے جتنی نیند کی ہیوی ڈوز دے کر آئی تھی وہ اٹھ جائے ناممکن تھا۔ یہ سوچتے وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔